ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس مال ہونا چاہیے. اب مال کدھر سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کس انداز سے ہم مال کما رہے ہیں, اس پہ ذرہ برابر ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں, اللہ کا خوف ہی نہیں کھاتے ہیں. بس مال ہونا چاہیے, بلڈنگیں ہونی چاہیے, گاڑیاں ہونی چاہیے, کسی بھی انداز سے کما لو, اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے دوستو, اسی لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مسلمان پریشان رہتا ہے, ذہنی سکون نہیں ہے, قلبی سکون نہیں ہے, جسمانی سکون نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, امن و شانتی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مال کو حلال طریقے سے نہیں کما رہے ہیں. ہمارا کھانا پینا پاکیزہ نہیں ہے, ہمارا پہننا پاکیزہ نہیں ہے, ہمارا کھانا پینا پہننا خریدنا سب کچھ میں حرام کی ملاوٹ ہے. یاد رکھیں, جب تک ہم حرام کھائیں گے ہمارا رب ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا. آپ کہیں پر بھی جا کے دعائیں کروا لیں, خانہ کعبہ کے اندر دعائیں کرائیں, کہیں بھی جا کر آپ دعا کریں, جب تک حرام کھاؤ گے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی. اگر حلال کھائیں گے خانہ کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے. اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے, کسی پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا ہے. آپ اپنے گھر سے, اپنی جھوپڑی سے بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرو گے, آپ کی دعائیں وہاں سے اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے, حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے, اور حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, حرام کمانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت کچھ بولنا تھا, اور دلیل قرآن کی حدیث ہے, کئی اہم واقعات, لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہے, وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو منہج سلف پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.